فرمانے لگے کہ حضرت شاہ قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مدرسے میں طلباء کو بڑی توجہ کے ساتھ پڑھایا کرتے تھے۔ مولانا نے علم کی طرف توجہ دلائی کہ علم دین حاصل کریں۔ اس دور کے بزرگوں کو دیکھیں کہ وہ اتنی توجہ سے اپنے بچوں کو پڑھاتے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت شاہ قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدرسے میں آئے اور کتاب جب کھولی اور بچوں سے کہا کہ سبق پڑھو، اب جہاں سے پڑھنا شروع کیا تو انہوں نے روک دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ تم کہاں سے پڑھ رہے ہو؟ تو شاگردوں نے کہا کہ استاد صاحب کل ہم نے یہاں تک پڑھا تھا اور آج یہاں سے پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت شاہ قطب عالم نے فرمایا کہ کل پڑھا تھا؟ آپ نے فرمایا میں تو 40 دن کے بعد آیا ہوں، میں تو بیمار تھا۔ تو بچوں نے کہا کہ استاد صاحب آپ تو روزانہ تشریف لاتے ہیں۔ وہ حیران ہو گئے، پریشان کہ میں 40 دن بستر سے اٹھا نہیں اور بچے کہتے ہیں کہ میں روز پڑھانے کے لیے آتا تھا۔ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بزرگان دین کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر کوئی ایسی مشکل ان پر آتی ہے تو ان پر الہام فرماتا ہے، وہ بات القا فرماتا ہے۔ چنانچہ یہ بات الہام کے ذریعے انہیں بتائی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور حضرت شاہ قطب عالم سے فرمایا کہ تم اپنے بچوں کی پڑھائی کی وجہ سے بہت پریشان تھے، اپنے بچوں کو تم بہت توجہ کے ساتھ پڑھایا کرتے تھے، اور جب تم بیمار ہوئے اور تمہیں اس قدر افسوس ہوا تو تمہاری غیر موجودگی میں ہم آ کے پڑھا دیا کرتے تھے۔ تو حضرت شاہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث اعظم، جاری رہے گا۔ حضرت شاہ قطب عالم پر جب یہ بات کھلی، یہ راز کھلا، تو آپ جس تخت پر بیٹھ کر پڑھایا کرتے تھے اس تخت کو آپ نے وہاں سے اٹھا دیا، اور اس تخت کو آج جہاں ان کا مزار ہے وہاں چھت پر اس کو لگا دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ صدر الشریعہ نے ہمیں یہ واقعہ سنایا اور فرمایا کہ حضرت شاہ قطب عالم کے اس تخت کے نیچے اگر کوئی نماز پڑھ کے دعا کرے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو قاری صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے مرشد سے پوچھا کہ حضور آپ نے بھی تو وہاں حاضری دی، تو آپ نے کیا دعا کی تھی؟ تو صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے ہر سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہو۔